فرما دیجئے، پیاسا ہوں، جام کوثر دے دیجئے، ملے گا؟ سرکار بولیں گے لاؤ سند پیش۔ آنکھ کھلی چیخ مارتا ہوا اٹھا، آنکھ کھلی چیخ مارتا ہوا اٹھا۔ وہ عالم میں دروازے وقت کا گورنر ہے جی، دروازے کھول کے پاگل کی طریقے سے بھاگنے لگا۔ لوگوں سے پوچھا دروازے مار مار کر آدھی رات کو، ارے وہ عورت کہاں گئی، ارے وہ عورت کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا وہ تو مجوسی کے گھر میں کھا کے آرام کرے۔ تھر تھر دروازہ مارا، تھر تھر دروازہ مارا۔ مجوسی اٹھا اور پوچھا کیا بات ہے بھائی اتنی رات کو گڑبڑ کیوں؟ کہنے لگا وہ مسلمان جو عورت تھی وہ بچے مجھے دے دے، وہ مسلمان جو بچی تھی اور وہ جو صاحب عورت تھی مجبور عورت وہ مجھے دے دے۔ مجوسی نے کہا کہ کیسے دوں؟ میرے تو گھر میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے سلایا، میں نے اپنی جگہ دی، میں کیسے دوں؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، زیادہ حقدار ہوں، تو مجوسی ہے۔ ہاں ہم اپنے خاندان میں اپنے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے تو مدد نہیں کرتے، جب وہ خیروں کے پاس جاتی سینا چاہتی کیسا گئی؟ ارے وہ ڈیلیوری کے واسطے تڑپ رہی تھی، تیرے گھر کے سامنے کار چمچماتی ہوئی کھڑی، تیرے گھر کے اندر ٹیبل کار چلتا رہا، تیرے گھر کے اندر بچے 10 نشا کھاتے رہے، گلی کے اندر ایک عورت مجبور ہے، تیرا فرض نہیں تھا؟ نبی کی شفاعت ایسے ملے گی؟ آپ نے کیا کرنے کہا ہے؟ اپن مست میں کھائے تو بس، ہمارے کیا کرنے کہا ہے؟ فرما جب وہ مسلمان کلم بکٹے، ہاں منم بکٹے کلم بکٹے، بھائی مسلمان تو مجوسی کیسے رکھ لیتا تھے؟ کیا جواب دیا صاحب؟ بل چلنے والوں سنو کیا جواب دیا۔ اس مجوسی نے کہا خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے میں بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ اللہ، ادھر تم خواب دیکھ رہے تھے کہ نبی دروازے پہ کھڑے ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھیج رہے ہیں، اور تم کو کہا کہ سند پیش کرو، تم جانے کے بعد میں لائن میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں بھی جاؤں؟ ہاں تو کیوں نہیں، تیرے ہی لیے تو یہ محل ہے، تو نے میرے بچیوں کی بھوک کا خیال کیا، تو نے میرے بچیوں کے فاقوں کا خیال کیا، میرے خاندان کی نسبت کا خیال کیا، آج تیرے ہی لیے تو یہ محل ہے۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔ اب تجھے تانا دے رہا تو مجوسی میں مسلمان، میں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال، نبی کے خاندان کی خدمت سے بھی مالا مال، اور پھر میرا جنتی ہونا طے ہو گیا۔ تو خاندانی مسلمان ہے، ماں پیٹ مسلمان ہے، گود میں کلمہ پڑھنے والی کی گود میں تیری پرورش ہوئی، وہ ماں تجھے دودھ پلائی جو کلمہ پڑھتی تھی، وہ باپ نے تیری تربیت کیا جو خاندانی مسلمان تھا، تجھے جنت نہیں مل سکی، اور جنت تو سرکار نے میری جھوٹ میں ڈالی۔ یہ ہے سید زادوں کا احترام۔ اور ایسے سیدہ جب گالیاں کاٹیں گے، سید زادوں کو بھی اپنا خیال رکھنا نہیں رکھنا، نبی کی خاندان کی عزت، عظمت، احترام، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے خاندان کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ بتائیں گے؟ تمہارا مقام تو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اور تم ہے کہ اللہ کے رسول تم کرے ہوں گے مگر اپنے سے نبرانے، اپن دنیا جیسا ناچنی ویسی ناچ کرو، اپنے گروہ ادھار کاما رکھو، نقد بولو۔ پرسوں ایک نوجوان ہماری مسجد میں آیا، ہمارے محلے کا سے بچہ وہی نماز پڑھتا، گھر کو آیا تھا سر کے بعد، بس آپ سے بات کر رہا، میں نے کہا میں سبق پڑھا رہا ہوں، مغرب کے بعد بات کر رہا ہوں۔ مغرب کے بعد گھر کو آیا، وہ مسجد میں سنت پڑھ کے بیٹھا بچہ آیا، میں نے کہا پوچھو کیا ہے، کیا بات ہے؟ بس صاحب میں خود دن سے پریشان ہوں، 2 باتیں پوچھنا ہے۔ میں پوچھ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں جب کام کرتا ہوں گتے دار میرے کو داڑھی کاٹو گا، کیا کاٹو گا؟ داڑھی۔
داڑھی کاٹیں گا میں تیرے کو کام پہ لے لیتا ہوں. داڑھی رکھا نہیں رکھا. 14 مہینے ہو گئے میں کام پہ نہیں جا کے. میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جن کے دلوں میں ایسی ایمانی حرارت ہے, نبی کی ایسی محبت ہے, 14 مہینوں سے فاقے برداشت کر رہا ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانا اور وہ تذبذب میں ہے. 14 مہینے گزر گئے, وہ گدگدا بولتا داڑھی کاٹ کیا تیرے کو روزانہ کام دیتا ہوں, لیکن اس کا ایمان, نبی کے ساتھ تعلق اور سرکار سے محبت 14 مہینوں سے وہ گھر پہ ہے لیکن داڑھی کاٹنے کے لیے تیار ہے. میں نے پوچھا مول صاحب 14 مہینے ہو گئے, کاروبار نہیں ہے, اب وہ کام کرنے کا ہے, کیا کرنا کر رہے؟ داڑھی کاٹے تو لیتا بول کے بول رہا. میں نے بولا کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا اب اس کے دل میں ڈالیا کاٹے تو لیتا ہوں بول کو, کاٹنے کے بعد اللہ اگر دل میں یہ ڈالیا انہیں اپنے مذہب کا ایسا ڈپلیکیٹ ہے, کاٹو بولے کاٹ دیا پیسوں کے واسطے, ایسوں کیا لیتا رہے بولتا اگر اللہ دل میں ڈال دیا تو انت بھائی انت بھائی ایسو بھی گیا نہیں سو بھی گیا, ہوتا نہیں ہوتا. میں نے کہا میاں ہمارے پاس صرف یہ ایک علامت رہ گئی, ہاں ہماری نمازیں کتنی جاندار ہے ہم کو خوب معلوم ہے, ہمارے روزے کیسے ہم کو معلوم ہے, ہماری زکاتیں کیسی ہم کو خوب معلوم ہے, ہمارے صدقہ اور خیرات کیسے پیسوں سے ہوتے ہم کو معلوم ہے. ہماری نجات کے لیے کوئی ہمارا عمل کام نہیں دے سکتا. سرکار کے سامنے پیش کرنے کی یہ ایک ہی چیز ہے جس کو پیش کر کے ہم سرکار کو بول سکتے ہیں کیا کہ میری شفاعت کر دیجئے. میں فاقوں کو برداشت کیا مگر تمہاری محبت سے یہ آپ کی نسبت کی داڑھی نہیں کاٹا. وہ بچہ سر جھکا لیا, بولا مول صاحب آپ جو بات بولے بالکل صحیح ہے, 14 مہینے نہیں ایسی نوکری کو لات مارتا ہوں جس نوکری میں مجھے نبی کی سنت کو چھوڑنا ہوا. میں مسجد کے دامن میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, وہ کس سے کہانیاں نہیں, 8 دن کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا وہ روٹی کس کام کی جو روٹی نبی کی مخالفت کر کے تو پیٹ میں ڈالے, وہ روٹی کسی کام کی نہیں ہے. نبی کو ناراض کر کے نوکری مل بھی گئی, برکت تو اللہ دینے والا ہے. یہ ہے نبی کی نسبتوں کا خیال کرنا. یہ سید زادے میں یہاں سے بتا رہا تھا آپ کو, کیا خوش نصیب تھا وہ جو ہم بھی ہمارے خاندان میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے گلیوں میں کتنے ایسے مجبور اور لاچار ہیں. کبھی ہم کو حس ہوئی, ایک عورت ہمارے پاس کام کرتی تھی پہلے, اس نے ایک دن کہا مول صاحب میں 8,000 روپے گروپ سے اٹھا لوں. لوگ آ کے بولتے ہیں مول صاحب عورتوں گروپا میں جا رہے ہیں, اور عورتوں کی مجبوری ہے جی جانا. میں ہمت افزائی نہیں کر رہا ہوں, مجبوری ہے. کیوں؟ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, بینچا پہ بیٹھ کے ہوٹلوں کے بینچا چکنے کر رہے ہیں. ارے تیرے کو قوت بازو اس واسطے دیا اللہ دیا, رات کو 2 بجے تک چبوتروں پہ بیٹھ کے باتیں کرو اور بابا کی کمائی کھاؤ, اس واسطے دیا تیرے کو. اگر تو جیسا بیٹا ہوتا, باپ کا بیٹا ہوتا, باپ بوڑھا ہو گیا, محنت کر کے کما کے 4 پیسے اگر یہ عورتوں کے ہاتھ میں دیتا, یہ کیوں نہیں کرتے باہر؟ تم کو دوستوں سے گپ کرنے کے واسطے وقت کم پڑتا ہے, راتوں میں 2 بجے تک چبوتروں میں بیٹھتے ہیں, کیا محنت نہیں کر سکتے؟ غیرت مر گئی, نوجوانوں کی غیرت مر گئی. بوڑھا باپ کمر جھک گئی, یہ سب کھینچ رہا تھا کہ ایسا ویسا ٹپنا کر کے گھر میں چولہا سلگانے کی فکر کر رہا. اور یہ کریل نوجوان جو جوانی کے نشے کے اندر گھٹکے کھا کے, شراب پی کے, دارو لگا کے دوستوں کے ساتھ رات کو 2 بجے تک بیٹھے. ارے شرم نہیں آتی رہے, جو بابا بڑھاپے میں تیرے کو کھلا رہا, وہ بابا کو بڑھاپے میں 2 نوالے محنت کر کے نہیں کھلا سکتا. میں نے اس عورت سے کہا, اس خاتون نے, بول صاحب میں 8,000 روپے قرضہ لے گروپ سے اٹھائی. میں پوچھا اماں کہیں کو اٹھائے, پوچھا. بولے اس واسطے بول صاحب بچی ڈیلیوری کو ہے, ڈاکٹر بولے آپریشن کرنا, بولے 60,000 روپے تو آپریشن کو دے, سیزرنگ پر 60,000 روپے لگے. اب 1,000 روپے دوا ڈوری کو ہونا, نہیں کرے تو کون کریں گے, مرد تو ہے نہیں کرنے بس. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یا اللہ کیسی مجبوری ہے عورتوں کو. دیکھ بولا تمہارے خاندان میں کوئی دیر ایسا نہیں ہے, کئی کو نہیں ہے مول صاحب, 1 سے 1 گاڑیاں وہ پھرنے والے ہیں مگر کی. غریب بہنا کون تو دیکھتا, غریب بہنا یہ فوٹو میں آتی تھی,
پیپر میں کوئی فوٹو ڈالتا فائن کو دیا وہ تو نہیں. فوٹو میں جہاں آئیں گے وہاں آگے بڑھ کے 10,000 روپے مسجد کو چک دے رہی بول کے نام آنا. سچی بہن خیروں کے پاس جا کے بھیک مانگ کے لا کے اپنا گھر کا خرچہ گزار رہی ہے. گزارنے دے, اس کے مقدر میں اللہ ویسی لکھا ویسی کھاتی ویسی جاتی. میرے مقدر میں اچھا لکھا, میں کھاتا ہوں ٹانگ کو ڈال دل کو رہتا ہوں. نبی کے غلام ہیں, نبی کے نام لیوا ہیں, نبی کی شفاعت ملنے والی ہے. یہ کام نہیں اور کیا کریں گے؟ جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. کیا کر؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. جو آدمی 3 بہنوں کو یا 3 بیٹیوں کو اگر پرورش کرے اور اچھی طریقے سے پرورش کرے, فرمایا جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہوگا. کیا ہوگا؟ بولو نا بابا بھائی, اتنی زور سے بولا, آپ تھوڑا بھی نہیں بولیں گے. جنت میں سرکار کے بازو رہیں گے. دنیا ساری خرید پیسے میں دے دے, جنت میں تیرے کو پڑوس نہیں ملتا. سرکار کا پڑوس تو سرکار فرما رہے بہن کی تربیت کر, ان کے خرچے دے, بیٹی کی تربیت کر, اس کے خرچے دے, تیرے کو نبی کا پڑوس ملے گا. محبت ہے تو یہ کرتا نہیں, مقدر میں لکھا تو نہیں, کھاتی مرتی بولتا. کیا جی نہیں بول رہے آپ لوگ؟ کیا یہ کرنا وہ کرنا؟ سید زادے, سید زادہ سمجھ میں آ گیا؟ سید زادے کتنے تھے؟ 12 تھے. 5 محرم کو جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں 72 لوگ, سرکار کے خاندان کی عورتیں ہیں. یہ کائنات میں اس سے زیادہ باعظمت, اس سے زیادہ باعظمت طبقہ کوئی دوسرا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی نسبت رکھنے والے. دشمنوں نے کہا حسین ہماری بات مانو, ہماری بات مانو, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دشمنوں نے آپ پر پانی بند کر دیا. کب سے پانی بند کیا؟ 7 تاریخ سے پانی بند ہوا. 5 تاریخ کو آپ دشمنوں کے نرغے میں, تاریخ یاد رکھنا, 5 تاریخ کو دشمن گھیرے میں لے لیا اور 7 تاریخ سے آپ کے اوپر پانی بند ہوا. 7 کا پورا دن گیا, پانی لینے نہیں دیے. 8 کا پورا دن گیا, پانی لینے نہیں دیے. 9 کا پورا دن گیا, پانی لینے نہیں دیے. 3 دن کے پیاسے تھے. 3 دن کے پیاسے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے, عورتیں بے چین ہے. کیا کرے تھے؟ کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تھے؟ کس کی زمین غصب کر لیے تھے؟ کس کو گالیاں دیے تھے؟ کس کو برا بھلا بولے تھے؟ کچھ نہیں کیا تھا. خامخواہ کے ان کے اوپر یہ صاحب جو ہے پانی کو بند کیا اور ان کو خریدنا چاہا. ہماری بات مانو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. کس تاریخ کو پانی بند ہوا؟ بولنا. 7 کو بند ہوا. 5 کو دشمن کے گھیرے میں آئے. 7 کو پانی بند ہوا. 7, 8, 9 کے دن جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ سنتے نہیں, حضرت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کے لوگوں کو بلا کر کہا ٹھیک ہے بھائی, آج کی رات ہم عبادت کر لیتے, کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. یقین ہو گیا کہ اب جنگ ہونا طے ہے, چھٹی نہیں ہے اس سے. 9 کی پوری رات عبادت میں گزارے. کس میں گزارے؟ عبادت میں گزارے. 9 کی پوری رات ذہن میں رکھنا. 9 کی پوری رات کیسا گزارے؟ نماز پڑھتے, دعا کرتے, اللہ کے سامنے روتے, اے اللہ دلوں کا پھیرنے والا تو ہے. یہ ظالم مجھے مجبور کر رہے ہیں اور میں ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. صبح ہوئی, 10 تاریخ ہوئی, لڑائی شروع ہوگی. ادھر سے بھی جی صاحب تیر لگے, ادھر سے بھی تیر لگے. حضرت حسنین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لوگ ایک ایک کرتے گئے. ظہر کے وقت تک حضرت حسین کے ڈیروں میں سے, قافلے میں سے آدھے سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے, کیونکہ وہ ہتھیار سے لیس. اور یہ تو جی صاحب لڑنے کے واسطے آئے نہیں. عورتیں زیادہ تعداد میں ہیں, یہ چاہتے ہیں, لیکن حضرت حسین اکیلے شیر کے جیسا جدھر جاتے صفوں کی صفیں تتر بتر کر دیتے.
کیونکہ یہ کوئی معمولی خاندان کا آدمی تھوڑے تھا کچے گویا کھیلنے والا. یہ تو نبی کے خاندان کا نواسا تھا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس کی حالت میں اپنی زبان چسائی تھی. حضرت حسین کو ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے, حضرت فاطمہ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. گھر میں گئے, بولے بچوں کیوں رلا رہے؟ حضرت فاطمہ کہیں کام پہ گئی ہوئی, پانی وانی لانے, بچے رو رہے تھے پیاس کی وجہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب لیا, اپنی زبان نکال کے ان کے منہ میں دیا. کس کے منہ میں کس کا تھوک دیا؟ دیکھو میرے آقا صلی اللہ سب پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے تھوک کے اوپر تقریر کریں گے, 1 گھنٹہ چاہیے. آپ کے تھوک کا کیا تھا؟ دیکھ, حضرت ابو بکر کو سانپ کاٹا تھا غار ہرا میں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. سرکار بیدار ہوئے, کہا ابو بکر کیا بات ہے, چہرہ جیسا بدلا ہوا ہے. کہ اللہ کے رسول نے سانپ کاٹا. کہاں کاٹا؟ یہاں. تھوک نکال کے لگا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پورا زہر ایک ساتھ اتر. میرے نبی کے تھوک میں یہ اثر. ہمارے نبی یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں درد ہو گیا. حضور نے فرمایا آئین علی, علی کہاں ہے, بلاؤ. جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیں گے. کہ اللہ کے رسول آنکھیں لال ہو گئے, درد ہو گئے, پانی نکل رہا. سرکار فرمایا کہ بلاؤ. قریب بلا کے تھوک نکال کے آنکھوں میں لگا سرمے کے جیسا. حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں اس کے بعد کبھی درد ہی نہیں ہوئی جس واسطے کے نبی کا تھوک لگا. یہ میرے نبی کا جیسا تھوک کا اثر ہے. 9-10 کے دن ظہر کے وقت تک جیسا لڑائی ہوئی. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں آئے. قریب دور سے تو تلوار مارتے, تیر مارتے. یہ کون سا میدان ہے بولو؟ کربلا کا میدان. حضرت حسین پر 32 تلوار اور نیزے کے زخم لگے. کتنے؟ 32 مار لگے. جتنے جوان اور جاندار تھے, یا ایک تھپڑ کچھ ختم ہو جاتے. اور وہاں سرکار کے نواسے تھے, کیا وہ کھیل تھا؟ 32 مار لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عصر کا وقت ہوا. حضرت حسین نے فرمایا کہ جا کے کو ہم نماز پڑھیں گے. کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے, ہم برابر لڑیں گے. حضرت حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنگ جاری رکھو, ہماری نماز ہم پڑھیں گے. عصر کے بعد جب آپ سجدے میں تھے, جیسا آپ کو شہید کیا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طریقے سے مغرب سے پہلے آپ کے 72 ساتھی, صرف بیمار اور چند عورتیں بچی, بقیہ سب کے سب شہید ہو گئے. اب میں پیچھے سے آ رہا ہوں, میرے ہر سوال کا جواب دے گیا. دشمن کے نرقے میں کون سی تاریخ کو آئے تھے؟ 5 کو. دونوں تکلیف کی بات تھی, خوشی کی بات تھی. بولو نا بابا, سب بولنا. سرکار کا نواسا دشمنوں کے نرغے میں آ گیا. تکلیف کی بات ہے, خوشی کی بات ہے؟ تکلیف کی بات ہے نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, 5ویں کی عید کہتے اس کا نام. عید کس کو بولتے صاحب؟ خوشی کو. ہم بولو نا خوشی کو بولتے نا, بولتے. اور کیا بول رہے بول صاحب, 5ویں کی عید ہے. 5 کو کیا ہوا تھا؟ بولو نا. سرکار کے نواسے دشمنوں کے نرغے میں آئے تھے. تڑپنا تھا یا گھر کو چننا لانا تھا 5ویں کی عید بول کے؟ کیا کر رہے ہم لوگ؟ سننا ڈالے نا. پھر پانی 7 تاریخ کو پانی بند ہوا, اور مشکل بڑی, مشکل کم ہوئی. مشکل بڑی نا بھائی, مشکل بڑی. حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کیا گیا. مشکل بڑی نا, تو مشکل بڑی تو ہم بھی پریشان ہونا چاہیے تھا نا. نبی کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے, نواسا پیاسا تو ہم بھی پیاسے, نواسا بھوکا تو ہم بھی بھوکے, نواسا پریشان تو ہم بھی پریشان. بجائے اس کے 7ویں کی عید کرتے ہیں, گھوڑے بنا کو, کھچڑے بنا کو, یہ سب 7ویں کی عید کرتے. عید کس کو بولتے؟ بولنا, خوشی کو بولتے ہیں. اب یہ خوش ہونا, دشمنا خوش ہوئے تھے نہیں دوستہ خوش ہوئے تھے. اللہ کے بندو کیسا کام کر رہے جی. پھر 9 تاریخ کے دن حضرت حسین نے پوری رات کیسا گزاری؟ پھر بولو, عبادت پہ گزاری نا. عبادت پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ علاوہ جلا کو, سبحان اللہ, کیا بولنا, دولا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دولا. رات میں علاوہ جلا کے آگ کے اطراف میں گھوم کے کیا بولتے ہیں؟ دولا. دولا بول کے پوری رات, 9 کی رات پوری ناچتے ہیں. ناچے کون تھے؟ دشمن خوش ہوئے تھے.
कैसी नकल करते हैं देखो। अल्लाह, शफाअत कैसा मिलेंगी मियाँ, सिफारिश कैसा मिलेगी। फिर 10 के दिन हुजूर से क्या हो रहा, अरे बोलो ना, रोजा, हुजूर से रोजा चल रहा ना। 60 साल तक सहाबा नहीं बोल रहे आप लोग, 60 साल तक सहाबा। हजरत हुसैन भी प्यासे है नहीं है, नबी रोजा रखे, 60 साल सहाबा रोजा रखे, हजरत हुसैन भी प्यासे हैं। शरबत पीना जायज है तेरे को? मस्जिद में ऐलान कर रहा, ख्याल होना तेरा। पिलाता अगर तो मगरिब के बाद पिलाता, रोजा रख के रोजेदारों को खिलाता, सहरी का इंतजाम करता, गरीबों के घरों तक पहुंचाता, मजबूरों के घरों तक पहुंचाता, बेवाओं का ख्याल करता, ये सवाब ना हजरत हुसैन को पहुंचता। और फिर दुश्मन ने जब हजरत हुसैन को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, अंदर की भड़ास नहीं बुझी, जाके उन लोगों ने इन लोगों के सरों को अलग करके खुशी में तलवारों के मेज जी साहब जो है उसमें अन्नियों में सरों को पुरा के रात भर शराब पी के नाचे, सरों को उठा के। कौन नाचे भाई? बोलो जरा, दुश्मन नाचे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अली असगर के पीरा, बड़े लाल साहब, छोटे लाल साहब, जैसे दुश्मनों ने सरों को तलवारों के नोक पे लेकर रात तमाम खुशी मनाई, हम भी क्या कर रहे हैं? अली असगर के नाल साहब के पंजे के जैसा बिठा के हम भी नाच रहे हैं। नाचना दुश्मना करे थे, दोस्तों करे थे। तमाशा ये है, बच्चों को उनके नाम पे फकीरा बनाते हैं। नहीं, कासिम के पीर जी साहब फकीर, वो छोटे का फकीर, बड़े का फकीर बोल के। अल्लाह के बंदो, नबी के नवासे कट गए, उनका खानदान लुट गया, उनके जी साहब घर को उजाड़ा गया। क्या होना चाहिए था? बैठ के घर में रोता, आहो फगा करता, एक कुरान पढ़ के अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तेरे महबूब के नवासों के साथ इन लोगों ने क्या हरकतें की, उनके दर्जे बुलंद कर ये करता, बजाय इसके जो काम दुश्मनों ने किया नहीं मालूम हो के हम लोग अभी कर रही हैं, अब तक करी। फिर तमाशा है कि दम के रोटा भी बना खाते हैं नहीं खाते? बोलो ये काम करने का है क्या भाई? अच्छा, सवारियां उठाना, अलम उठाना बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल हम लोग समझते हैं। बोल साहब, निस्बत हजरत हुसैन की है, निस्बत अली असगर की है, निस्बत हजरत ज़ैनब की है, निस्बत फला फला की है, बोल के हम कर रहे हैं। निस्बतों का ही अगर आपने ख्याल किया हुआ होता तो नबी की निस्बत बड़ी है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सब निस्बत का तकाज़ा ये था। हमारे बाबा मर गए, हमारे बाबा मर गए, 5 बार आप बोले यार नहीं होना था, हो गया मियाँ, जरा चाय पी लेंगे, चल बोले आता क्या जी, अरे जा रहे भाई, मेरे पिपला मेरे कुछ है, चाय पिए जा रहे ना, खाना सुबह से भूखा है, खाना खा लेगा तो नहीं खाए नहीं जा रहा। कहीं वास्ते किसका कम है? बाप का कम है। नहीं उस दिन नहीं बाबा मर गए, बिरयानी पाकिजा होटल की बुला, क्या मतलब? बिना से इंतजार करते रहा, कब मरे तो कब बिरयानी खाओ बोलते रहे। सरकार के नवासे शहीद हुए, दम के रोटा बना के खा रहे और ये समझ रहे कि जी साहब जो हम अच्छा काम करते हैं। अल्लाह के बंदो, ये मुहर्रम की और यौम आशुरा से मुताल्लिक जो हमारी हरकतें हैं वो मैंने आपके सामने अमानत समझ के रख दी। इसलिए इस जो है माह मुहर्रम में किया जाने वाला काम एक है, वो क्या है? रोजा रखना। एक अल्लाह के रसूल ने भी रोजा रखा, सहाबा ने भी रोजा रखा, हजरत हुसैन भी प्यासे रहे। रोजा रखो, अगर खिलाना ही है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर, रोजेदारों को इफ्तार कराओ उस दिन, क्या सवाब नहीं मिलेगा? नबी की शफाअत नहीं मिलेगी? नबी की सिफारिश नहीं मिलेगी? कि उस दिन किसी गरीब बच्ची की शादी कर दो, किसी बेवा के जैसा घर में चूल्हा सुलगाने की जैसा फिक्र कर दो, अपने खानदान में कोई मजबूर है उसकी मदद कर दो, क्या ये काम सवाब पर नहीं होगा?
کیا اس میں نبی کی سفارش نہیں ملے گی؟ وہ ایک صرف سید خاندان کی بچی کو ایک وقت کا کھانا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گود میں جنت کی چابی نہ ڈال دی۔ اگر ہم یہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی نسبت سے کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیں، کسی غریب اور یتیم اور بیوہ کے جی صاحب گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر دیں، تو کیا ہم کو سفارش نہیں ملے گی؟ جو کام کرنے کا ہے ہم نے لپٹ کے رکھ دیا، اور جو کام نہیں کرنے کا ہے، جو کام دشمنوں کا تھا، جو کام جی صاحب سرکار کے خاندان کے ساتھ جی صاحب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بابا مر گئے، سامنے والا اس دن خوشیاں منانا، پٹاخے پھوڑا، غصہ آتا نہیں آتا؟ کیا جی آتا نہیں؟ میرے باپ بول کے بولا اس کے بابا ہمارے آج اس راستے میں پٹاخہ پھوڑتا ہو گیا، غصہ آتا نہیں آتا؟ حضرت حسین شہید ہوئے، اس لیے آج میں روٹے بنا رہا ہوں، دم کے روٹا، سال بھر میں کبھی بھی نہیں، آج چونگے کھاؤں گا۔ دیکھو اللہ کے بندو، اب تک علم نہیں تھا، ہم نے کیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے اللہ۔ کہو اللہ ہماری توبہ، کہو اللہ میری توبہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اب تک نہیں معلوم تھا کرے، لیکن اب جب معلوم ہو گیا یہ حرکتیں دشمنوں کی ہیں، دوستوں کی نہیں ہیں۔ ایک جتنے دوست تھے حضرت حسین کے سب کٹ گئے، ایک کوئی بچا نہیں، سب کٹ گئے۔ ایسا ہم کم سے کم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جی صاحب جو ہے نسبت رکھتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں، جو کام دشمنوں نے کیا ہے وہ کام نہ کریں۔ کریں گے انشاءاللہ، محرم کا احترام کریں۔ یہ سب خرافات ہیں جو ہمارے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں معلوم تھا، کر لیے، ایسا اب معلوم ہو گیا، اس سے احتیاط کریں۔ چونکہ 9:30 بجے عشاء کی نماز کا اعلان کیا گیا ہے، مولانا آنے تک مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مولانا آ گئے ہیں، انشاءاللہ حسب وعدہ 9:30 بجے اذان ہوگی عشاء کی، اور 9:45 بجے جماعت ہوگی۔ آپ حضرات اطمینان سے بیٹھے رہے، دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ صاحب نماز پڑھ کے سب اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔